السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر جنید ہے۔ آج ہم بات کریں ایک بہت ہی کامن بیماری کے متعلق، اس میں مریض کو پیٹ میں درد ہوگا اور اس کے ساتھ یا تو مریض کو قبض ہو سکتی ہے یا مریض کو موشن ہو سکتے ہیں۔ تو اس بیماری کا نام ہے اریٹیبل باول سنڈروم، یا جسے عام لفظوں میں IBS یا آنتوں کی اریٹیبلٹی کی بیماری بھی بولتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ بہت ہی کامن بیماری ہے۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک آدمی جو ہے اس بیماری کا شکار عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، لیکن مرد بھی اس بیماری کا شکار جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ ریسرچ ابھی تک بھی جاری ہے کہ IBS کی کوئی وجہ پتہ چل سکے، لیکن کچھ تھیوریز ہیں اس کی کاز کے متعلق۔ اس میں ایک تھیوری یہ ہے کہ وزرل ہائپر سینسٹیویٹی کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کوئی بھی چیز اگر کھائیں تو آنتے ہیں، میدا ہے، وہ زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پیرسٹالسس کی جو موومنٹ ہے، جو غذا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیٹ کے اندر شفٹ کرتی ہے، وہ یا تو زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے مریض کو موشن ہو سکتے ہیں، یا وہ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے مریض کو قبض ہو سکتی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آنتوں کے اندر نارمل گٹ فلورا بڑی آنت کے اندر ہوتا ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ چھوٹی آنت جہاں گٹ فلورا نہیں ہوتا، بیکٹیریا نہیں ہوتے، وہاں زیادہ ہو جائیں گے تو مریض جو ہے وہ IBS کا شکار ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ برین گٹ ایکسس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، مطلب سائیکو سوشل فیکٹرز کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے، برین کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹر کم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گٹ کی جو پیرسٹالسس ہے موومنٹ وہ ہے وہ یا تو زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے بھی IBS کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کی علامات کے اوپر کہ IBS میں مریض کو کن کن علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں دو مین علامتیں ہیں۔ ایک تو پیشنٹ کو جو ہے وہ درد ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا لمبے عرصے سے، اور اس کے ساتھ مریض کو آلٹرڈ باؤل ہیبٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی 3 ٹائپس ہیں: اریٹیبل باؤل سنڈروم وتھ ڈائریا پریڈومیننٹ سمٹم، مطلب لوگوں میں IBS کے ساتھ لوز موشن کی بیماری ہوگی۔ IBS وتھ کانسٹیپیشن پریڈومیننٹ سمٹم، مطلب IBS کے ساتھ پیٹ درد کے ساتھ مریض کو قبض کی بیماری جو ہے وہ مین ہوگی۔ اب آتے ہیں IBS کی تیسری ٹائپ کے اوپر، IBS وتھ مکس سمٹم۔ کچھ دفعہ مریض کو ایسا ہوگا کہ قبض ہو جائے گی، اور کچھ دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ مریض کو موشن لگ جائیں گے۔ تو یہ 3 ٹائپس کے IBS کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ تو ایک کرائٹیریا ہے جسے روم 4 کرائٹیریا بھی بولتے ہیں، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم تشخیص کرتے ہیں کہ مریض کو IBS کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس میں مریض کو کم سے کم جو پیٹ درد ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہونا چاہیے، اور اس میں جو 3 مہینے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جس میں ہر ہفتے میں مریض کو دن میں 1 دفعہ درد ہو، اور اس کے ساتھ ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی 2 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو افیکٹ آف ڈیفیکیشن ہے ابڈومینل پین پہ، یا تو درد کم ہو جائے یا درد زیادہ ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ مریض کو سٹول فارم جو ہے وہ چینج ہو جائے، تو ابڈومینل پین کے ساتھ سٹول کی جو پخانے کی جو شکل ہے یا تو وہ سخت ہو جائے یا نرم ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو سٹول کی فریکوینسی ہے، جو پخانہ کرنے کی دن میں فریکوینسی ہے، وہ یا تو زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے۔ تو اگر پیٹ درد کے ساتھ ان 3 علامتوں میں سے کوئی علامت ہوگی تو ہم یہ تشخیص کر لیں گے مریض کو اریٹیبل باؤل سنڈروم کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ الارمنگ سمٹمز ہیں، مطلب خطرناک علامتیں ہیں، ان کی بنیاد پہ اگر وہ مریض کے اندر ہوں گی تو ہم جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ کروائیں گے مریض کے۔ وہ الارمنگ سمٹمز کون کون سی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ مریض کی جو عمر ہے وہ 50 سال سے زیادہ ہو، مریض کا وزن کم ہو رہا ہو، مریض کے خاندان میں کسی کو کینسر کا، کلون کینسر کا یا اسٹومک کینسر کا کوئی مسئلہ ہو، یا مریض کے خاندان میں کسی کو خونی موشن آتے ہوں، مریض اپنا ٹیسٹ کروائے تو اس میں HB کم ہو، یا مریض کے پخانے وغیرہ میں خون آتا ہو، تو ہم کچھ انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں ادر بیماریوں کو رول آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو انویسٹیگیشن CBC ہے، DSR CRP، اسٹول کا ایگزامینیشن کروا لیتے ہیں اووا یا سسٹ کے لیے، ساتھ میں فیکل کال پروٹیکٹنگ ہے، کوئی انفلیمیٹری ڈائریا تو نہیں ہے مریض کو، اس کے لیے وہ کروا لیتے ہیں۔ چیسٹ ایکس رے TB کے لیے، اور CT اسکین ابڈومن کروا لیتے ہیں، یا کولونوسکوپی اور اینڈوسکوپی کروا لیتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں مریض کی علاج کے اوپر کہ ہم مریض کا علاج کیسے کریں گے. تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے علاج جو ہے وہ ٹائپ کے اوپر کہ مریض کو جو آئی بی ایس کا مسئلہ ہے وہ ڈائریا پری ڈومیننٹ ہے, کانسٹیپیشن پری ڈومیننٹ ہے یا مکس ٹائپ ہے. تو تھراپیز کون کون سی یوز کرتے ہیں؟ ڈائٹ موڈیفیکیشن ہے, میڈیکیشنز ہیں اور ساتھ میں بیہیویئر تھراپی ہے. تو ڈائٹ موڈیفیکیشن جس خوراک سے مریض کو مسئلہ ہو رہا ہے وہ ہم بند کر دیں گے, جیسے ایک فوڈ میپ ڈائٹ ہے اس کی ریسٹرکشن کر لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ مریض جو ہے وہ لیکٹوز کم لے, جنک فوڈ کم استعمال کرے, تو وہ کافی حد تک آئی بی ایس سے بچ سکتا ہے. پھر آتے ہیں میڈیکیشن کے اوپر. تو میڈیکیشن اگر مریض کو آئی بی ایس جو ہے وہ ڈائریا پری ڈومیننٹ ہے تو اینٹی ڈائریل ڈرگ دے دیں گے جسے لوپرامائڈ ہے وہ دے دیں گے. اگر پیشنٹ کو کانسٹیپیشن پری ڈومیننٹ ہے تو ایڈوائز کریں گے پانی کا استعمال زیادہ کریں, فائبر ڈائٹ جو ہے اسبگولا وسک وغیرہ وہ زیادہ استعمال کریں, سیرپ لیکٹولوز فارم بھی استعمال کر سکتا ہے. اب اگر مریض کو درد زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم اینٹی اسپازموٹک ڈرگز ہیں جیسے پیپرمنٹ آئل ہے وہ دے سکتے ہیں, میبیورین ہے وہ دے سکتے ہیں. اور تیسری ٹائپ یہ ہے کہ مریض کو جو ہے اگر سائیکو سوشل فیکٹر ٹینشن ہے, انگزائٹی ہے, اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے تو اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز ہیں وہ دے سکتے ہیں. اس میں ایمیٹرپٹالین ہے, میپرامین ہے, ساتھ میں ایس ایس آر آئیز ہیں, ڈولاگزاٹین ہے وہ دے سکتے ہیں. اور تیسری یہ ہے کہ بیہیویئر تھراپی میں مریض کو بتائیں گے کہ اگر وہ اپنے ٹینشن کو, انگزائٹی کو کم رکھے گا تو وہ آئی بی ایس کا جو ہے وہ شکار کم ہوگا. تو اس طرح ہم مریض کا علاج کریں گے.